جی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. سنبل نورین حاضر ہے پروگرام ہمارے ستارے کے ساتھ. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے بہت سے ستاروں کے ساتھ ہماری گفتگو رہی اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم نے یہی سلسلہ ہالینڈ میں بھی شروع کیا ہوا ہے. ایک پچھلا پروگرام بھی آپ نے دیکھا جس میں پاکستان سے ہی آئے ہوئے ایک شخصیت کے ساتھ ہماری گفتگو رہی جو کہ بہت ہی پسند کی گئی. آج بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی کہنا چاہیے ایجوکیٹڈ اور ہمبل اور بہت ساری خصوصیات کی حامل ایک شخصیت موجود ہے جن سے ہم آپ کی بات چیت کروائیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ وہ کیسے ایک ستارہ ہو گئے. ایک ستارہ بننا آسان کام نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سی انتھک محنت ہے، بہت سی ناکامیوں سے نکلنے کی جرت ہے، کیونکہ ناکامی ہمیں توڑ دیتی ہے اور جب ناکامی سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے ہم جانیں گے کہ انہوں نے جب ایسے موقع آئے تو کیسے بڑی ہمت کے ساتھ ان ناکامیابیوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی کو حاصل کیا. تو آئیے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیّر ندیم. جی بھائی، یہی نام ہے نا آپ کا؟ جی. میں سوچ رہی تھی کہ نیّر کا مطلب ہوتا ہے جس میں چاند اور سورج دونوں شامل ہوں، وہ ہوتا ہے نیّر، ہے نا؟ نیّر اصغر اور نیّر اکبر. میننگس جو ہے اس کا نیّر کا میننگس ہے اسٹار. ہاں جی، چاند اور سورج دونوں کو کہا جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ ندیم جڑا ہوا ہے تو نیّر ندیم 2 N بھی ہیں، تو بہت مطلب لکی نام ہوگا شاید آپ کا. آئی تھنک آئی اپریشیٹ مائی نیم، کیونکہ نیّر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے اسٹار. تو جو ندیم ہے اس کا مطلب ہے گڈ فرینڈ. تو اس کا جو کمبینیشن ہے میں ہمیشہ سے پسند کرتا رہا ہوں. اینڈ آئی اپریشیٹ مائی اون نیم. ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے کہتے ہیں زندگی پہ. جی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم بائبل کی روح سے دیکھیں تو پہلے ابرام تھا، پھر ابراہام ہو گیا، تو نام بہرحال اہمیت رکھتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں BTL کے اس پروگرام میں ہمارے ستارے، اور بہت خوش ہیں کہ آج آپ اس پروگرام کی زینت بنے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ شروع سے بتائیں کہ کیسے اس سفر کا آغاز ہوا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی تھے. اچھا. جی میں انفارچونیٹلی مائی ایلڈسٹ سسٹر ڈائڈ فیو ایئرز بیک. تو ابھی ہم 3 بہن بھائی ہیں. اچھا. تو میرا جو میں بیسیکلی جو میں بلونگ کرتا ہوں حافظ آباد سے ہوں. اچھا. حافظ آباد میں میرے پیرنٹس جو تھے وہ دونوں ٹیچر تھے. اچھا. اور آئی ایم پراؤڈ آف کہ مائی فادر ہی اسٹارٹیڈ ہز اون اسکول. ہی لیفٹ ہز گورنمنٹ جاب اینڈ ہی had a mission to do something for the Christianity. And he literally started a school under a tree. And وہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے کام کیا کرسچنس کے لیے اپنی گورنمنٹ جاب کو خیر آباد کہہ کے. However, when we were young and we knew this was a decision of our father, and sometime we didn't agree with him. لیکن ابھی اتنے سال جب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو دین آئی ریئلائز کہ واٹ ہی ڈیڈ دیٹ واز اے گریٹ جاب اینڈ مین ود پیشن. کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں یہ سچویشن ہے کہ بہت سارے مطلب رشوت بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں لوگ تاکہ گورنمنٹ جاب مل جائے. اور ایسی حالت میں جو گورنمنٹ جاب کو چھوڑ کے خدمت کی طرف جانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. جی جذبہ ہے یہ. اور ابھی تک جب بھی میں پاکستان میں جاتا ہوں تو مجھے یاد، آپ نے فیملی کا سوال کیا تھا، تو 4 بہن بھائی تھے ہم. تو جو مجھے یاد ہے اپنے گھر کا نقشہ وہ یہی تھا کہ بھئی ایک تو پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں
بعد میں مشنریز جو ہیں انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کی, چرچ والے جو تھے کیتھولک چرچ, ان سے جو ہے انہوں نے جوائن کیا ان کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے جو اسکول کا نام تھا وہ مارننگ اسٹار تھا. واو. تو وہ انہوں نے شروع کیا اور بڑی سکسیسفلی کیا, اور اس کی سکسیس کی جو ایک مثال تھی, یا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ ریفلیکٹ کیا کہ جو سراؤنڈنگ میں موسٹ انفلوئنس مسلمس تھے, انہوں نے اپنے بچے وہاں پہ بھیجنے شروع کر کیا دیے. بات, کیا بات. تو ابھی جب میں جاتا ہوں تو ناٹ اونلی کرسچنس ان دیٹ ریجن, لیکن جو بہت سے مسلمس ہیں, دے ور لائک مائی بردرس اینڈ ٹل ٹوڈے دے آر, کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے سروس دیکھی ہے میرے پیرنٹس کی. بالکل. تو دے ایڈمائر کہ بھئی ان کا جو پیشن تھا, ان کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا, that was really marvelous. And some of them, they say, whatever we have achieved due to their efforts. تو حالانکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے تو اٹس ناٹ اونلی آن دا ٹیچر, بٹ یو آلسو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو سم ٹارگیٹس اینڈ ایجوکیشن. لیکن پھر بھی جو ایک بیس رکھنی ہوتی ہے, انہوں نے اچھی بیس رکھی. ٹیچرز کا اثر رہتا ہے زندگیوں پر, اور بہت اچھا اثر یا برا اثر یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے, تو ٹیچرز ان کو ڈھال رہے ہوتے ہیں کسی سانچے میں. جی ہاں. تو اس میں کوئی شک نہیں, اپنی محنت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیچرز کی چھاپ رہتی ہے اس پہ. بیسکلی میں بھی ٹیچنگ سے میرا واسطہ رہا, کیونکہ ایک عرصہ 15 ایئرز میں نے ٹیچ کیا پاکستان میں جب تھی میں. جی. جب یہاں آئی ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسٹاپ کیا تھا. تو فیملی بھی ٹیچنگ سے ہی مطلب وابستہ رہی, میری پھوپھو ٹیچر تھی, تو اس لیے میں جانتی ہوں کہ ٹیچرز کا بڑا اثر رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, تو آپ نے بتا دیا کہ آپ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں. حافظ آباد. حافظ آباد سے. ڈسٹرکٹ گجرانوالہ تھی, ابھی تو حافظ آباد اٹ سیلف ڈسٹرکٹ ہو گیا ہوا ہے. اچھا اچھا. ہاں جی. تو یہاں کب سے ہیں آپ؟ یہی یہاں جو ہے میں 1995 میں آیا تھا, اور یہاں میں نے اپنی جو ہے ایجوکیشن حاصل کی. اچھا, مطلب ایجوکیشن کے لیے آئے تھے آپ؟ جی. یہاں سے میں نے جو ہے یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی ٹو بیکم اے لیکچرر. اوکے. تو اس میں جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ بھئی یو نو دا بیک گراؤنڈز آف پاکستانی کرسچنس. Mostly I hear a lot of stories. We were very rich and we were that, but I'm not that type of person. I belong to a middle class family. صحیح. ٹھیک ہے. The parents who did their marvelous job to give us education. And I remember the words of my parents. They always said, we can't give you anything else except education. اس سے بڑی دولت تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی نا, میں سمجھتی. ایونچولی ان کی بات ٹھیک نکلی, اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو آپ کو رستے ملتے ہیں. اور آپ کا جو کوشچن ہے میں یہاں پہ کب آیا, I came here in 1995 and it was very tough. When you come here, however, I had been getting education of English literature. لیکن جو بات یہ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ you need a lot of money for your studies. So I knew that my parents, they are not able to support me, and it means I have to work hard. اور اس کے لیے جو ہے میں نے میکڈونلڈس میں بھی کام کیا, نائٹ شفٹس میں, ریسٹورانٹس میں بھی کام کیا. تو آئی ہیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پارٹ ٹائم جابس. تو ان میں جو ہے جو بھی ارننگ میری ہوتی تھی, آئی واز سپوز ٹو اسپینڈ فار مائی ایجوکیشن. اینڈ سم ٹائم آئی میٹ ٹو مائی پاکستانی فیلوز ہیئر ان دا نیدرلینڈس. And when they knew that I'm studying, they always laughed at me, they jeered at me, they made fun out of me. How it's possible you come from Pakistan, you are getting your education and you will be nowhere. This is a land where you can earn money, do something and make some money and send back to your family or to your country. I always said to them, it's not my mission. Money is secondary.
first, when I am educated, and I believe personally, whether it's Pakistan or the Netherlands, without education you can't move into society. You don't know the roots of the society, and if you really want to go into the depth of a society to understand people and to move with them in future, it means you have to do these type of things, and education is number one in this case. بہت اچھی لگی مجھے آپ کی یہ بات ناظرین. میں جو اردو سمجھنے والے ہمارے فرینڈس ہیں ممکن ہے تھوڑی بہت ان کی سمجھ میں نہ آیا تو میں ضرور تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. اور مین جو ہے ان کا پرپس تھا کہ ہم تعلیم حاصل کریں. جو کمائی کی جاتی ہے, اکثر جو خیال ہوتا ہے کہ یورپ چلے گئے ہیں آپ تو بس پیسہ کمائیں گے, پیچھے بھیجیں گے اور امیر ہو جائیں گے. امیر ہونا کچھ نہیں ہے. اصل میں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ایجوکیشن آپ کے کام آتی ہے, تعلیم آپ کے کام آتی ہے, کیونکہ آپ پھر سمجھتے ہیں بولنا کیسے ہے, کیا بات ہونی چاہیے. اور آپ کی ایک شخصیت جو بلڈ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتی ہے, تعلیم سے نہیں ہوتی. ایک بہت اچھی بات جو مجھے یاد آ گئی کہ کسی جگہ پر کوئی شخص گیا جو ایک بہت ایجوکیٹڈ کوئی پرسن تھا اس سے ملنے, اور وہ بہت ویل سوٹڈ بندہ تھا. تو کسی نے اسے تعارف کروایا کہ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے ان کی, دیکھیں آپ نے کیسے پہناوا ہے, کیا ان کا, اور کیا لگ رہے ہیں, کیا شخصیت لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں لیکن میں بلیو نہیں کرتا, جب یہ بولیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو جو بولنا ہے وہ آپ کا اندر کا پتہ دیتا ہے, آپ کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں. تو پلیز کنٹینیو کریں. تھوڑی دیر میں ہم بریک لیں گے اور ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ ہم چھوٹی سی بات کے بعد ہم بریک لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سفر تھا اور جو جتنی کٹھنائیاں آپ نے مطلب ابھی جن کا ذکر کیا, ان میں حوصلہ پھر بھی صرف ماں باپ سے ملتا تھا یا کوئی ساتھی بھی تب تک آپ کو مل چکا تھا؟ No, I was all alone. Okay. All alone. اور جو میرا ساتھی تھا وہ میرا خدا تھا. میرے ظاہری بات ہے کہ بھئی آپ جب یہاں پہ آتے ہیں, اٹس اے نیو سوسائٹی, نیو چیلنجز, اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیم. اور اس میں بہت سے وقت ایسے بھی ہوتے تھے تو دل کرتا تھا کہ آئی شوڈ لیو ایوری تھنگ, کیونکہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ. کیونکہ آپ نے فی بھی دینی ہے, آپ نے اپنا رہنے کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی بیئر کرنا ہے. تو آئی ہیڈ دا فیلنگس آئی وونٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. لیکن پھر بھی جو ہے جو جب میں نیا آیا یہاں پہ تو ون تھنگ آئی لرن کہ سائیکلنگ از اے گڈ تھنگ فار یور ہیلتھ. تو میں نے اس وقت جو ہے نا سائیکلنگ کرنا شروع کی ہوئی تھی, اور لائڈن جہاں سٹی میں رہ رہا تھا تو بیچ وہاں سے 20 کلومیٹرز جو ہے اوے ہے. تو میں نے بہت سے آئی واز یوز ٹو سائیکل ان دا جونز. تو جب میں سائیکلنگ کر رہا ہوتا تھا تو بائی دیٹ ٹائم اٹ واز کوائٹ calm in the surrounding, and I really had a time to focus on my life, not only life which we are leading in the world, but spiritual life. Okay. So I spoke to my God. I asked him, what's my mission, why I came here, what do you think I would be able to achieve that. The best time, if you would ask me, I would say that was the best time when I was with my God. Nice. In difficulties. Yeah. تو وہی میری جو ہے میرا ساتھ تھا, اگر آپ نے پوچھا. اور وہ ساتھ تو بہترین ساتھ ہوتا ہے نا, اس ساتھ کے علاوہ تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر وہ مل جائے تو پھر تو ہم دنیا جیت لیتے ہیں, اور خدا سے بھی جو رابطہ ہے وہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. جی نیئر بھائی, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ ہالینڈ میں جب آئے, لیکن اس سے پہلے جو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی, کس بیس میں مطلب آپ یہاں پر ایجوکیشن کے لیے آپ آئے؟ کیا ایجوکیشن تھی آپ کے پاس, کیا ہونی چاہیے, یا اب کیا ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, کیسے وہ اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, the times when I came here and I started my study was very difficult.
لیکن اگر اس کو کمپیئر کرنا چاہیں آج کی ڈیٹ میں تو آج کی ڈیٹ میں وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا. اور رہی بات کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی یو شوڈ ہیو اے گڈ بیس ان پاکستان وٹ یو ہیو آلریڈی ڈن. تو میں نے پاکستان سے جو ہے گریجویشن کیا ہوا تھا. اوکے. اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا تھا, اور اس بیس پہ میں یہاں پہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اور ابھی میں دیکھوں تو گریجویشن کی بیس پہ آج بہت سی اسٹڈیز جو ہیں یہاں پہ آپ فالو کر سکتے ہیں. اوکے. اور دیٹس اے گڈ بیس, لیکن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس سے کم. ہاں جی. چلے, اچھی بات ہے. تو آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کیا میں نے, اگر آپ کو معلوم نہیں تھا. بہرحال ہم بات چیت کا سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں. میں نے جو میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیکچرار بھی ہیں. جی جی. اور آپ ایز اے بزنس مین بھی, یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس بارے میں مطلب یہ ایک تو کمبینیشن تھوڑا وہ ہے, عجیب ہے. اور پھر آپ اس ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں دونوں کاموں کے لیے, اور کیا بزنس کرتے ہیں؟ بہت سارے سوال نکلتے ہیں اس میں سے, تو آپ جیسے چاہیں ان کو تھوڑا مینیج کر کے ہمیں بتائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو میرا اپنا مشن تھا کہ بھئی آئی ہیو ٹو سیٹل مائی سیلف. تو جب وہ ہو گیا تو ایجوکیشن میں آ گیا, کالجز پہ پڑھانا شروع کر دیا. اور شروع سے ایک چیز تھی میرے ذہن میں کہ وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے وٹ ایور آئی ہیو اچیوڈ, دیٹس ڈیو ٹو مائی سوسائٹی فرام پاکستان. ان فیکٹ جو آپ کا بچپن ہے وہی آپ کو بناتا ہے. صحیح. تو سم ویئر آئی ہیڈ دا فیلنگس آئی ہیو ٹو ریٹرن سم تھنگ بیک ٹو دیم. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن جو ہے شاید میں وہ کروں یا وہاں پہ میں بزنس کروں گا. تو ایجوکیشن کا بھی جو تعلق ہے یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہوں گے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ کالجز کے لیولز ہوتے ہیں. ایک ہی کالج میں بھی جو ہے ڈفرینٹ لیولز ہو سکتے ہیں. تو میرا سب سے پہلا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ بھی میں نے ہر لیول کو جو ہے نا وہ ٹیچ کرنا ہے. ایکسپیرئنس لیکچرر ہونے کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے صرف ایک ہی لیول کو لیسن دیا ہے تو اٹ مینس یو ہیو لمیٹڈ اسکلس. تو ایون کہ یہاں کے جو ڈچ ہیں, آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ مے بی if you have 100, I will be 1 out of 100 lecturers at a college who had taught at various colleges and to various levels. Even کہ ڈچ لوگ بھی جو ہیں انہوں نے 2-3 لیولز کو پڑھایا ہوتا ہے. میں نے ان کا جو سب سے جس کو کہیں کہ لو والا ہے وہ بھی میں نے کیا, اور جو سب سے ہائی والا ہے وہ بھی میں نے کیا. اور ہائی والا میں یہ بتاؤں گا دیکھنے والوں کو کہ ہائی والا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے 2 قسم کی انگلش پڑھائی جاتی ہے, 2 قسم کے لیکچرز ہوتے ہیں. ایک جو ہے جو نارمل وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کورس کے حساب سے. اس کے علاوہ یہاں پہ آج کل جو ہے ماڈرن ٹائم ہے تو ورلڈ از بیکمنگ اسمالر اینڈ اسمالر لائک اے اسمال ولیج. تو اس میں جو ہے ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن جو ہیں 2 لینگویج میں فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ 2 لینگویج میں فالو کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لینگویج انگلش ان دس کیس, تو ان کو کیمبرج کے ایگزام دینے ہوتے ہیں. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ بھئی میں یہاں پہ ابھی بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کو انگلش ٹیچ کر رہا ہوں, اور ان کے کیمبرج کو جو ایگزام ہے ان کے لیے میں ان کو پریپیئر کرتا ہوں. اوکے, نائس. اور بزنس کے حوالے سے بزنس جب یہ چیزیں جو ہیں سموتھ ہو گئی, ابھی مجھے ایکسپیرینس ہے, آئی ہیو ایکسپیرینس آف 16 years ناؤ ان ایجوکیشن. تو مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں مجھے پریپیئر کرنی پڑتی ہیں ڈیو ٹو مائی ایکسپیرینس. تو وہ جو ہیں ایک میں نے ریئلائز کیا کہ آئی واز گیٹنگ بورڈ, کبھی میں نے پڑھایا اس کے بعد اتنا سارا ٹائم کیا کروں گا میں. تو
پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار اس کے ساتھ جو ہے جو میرا آئیڈیا تھا، پہلے میرا آئیڈیا تھا کہ میں ایجوکیشن وہاں پہ شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں اور جو ہے پلان بی سے آؤں گا. تو ٹیکسٹائل میں نے پاکستان میں تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس تھا میری اسٹڈیز کے بعد جو ہے 1 سال. میں نے سوچا کہ ٹیکسٹائل میں جاتے ہیں تو when I saw the market تو everyone was doing here fashion garments. تو پہلے ہی میرا ریئیکشن تھا no this is I'm not going to do this one. تو لیکن ٹیکسٹائل میں ہی رہنا تھا. تو پھر میں نے جو ہے سرچ کی کہ میڈیکل ریلیٹیو کون سی ٹیکسٹائلز ہیں جن پہ کام ہوتا ہے یہاں پہ. تو گوگل پہ سرچ کیا, اس کے بعد جو ہے چیمبر آف کامرس گیا, وہاں سے انفارمیشن لی. تو ایونچولی آئی میڈ اپ مائی مائنڈ کہ بھئی اگر میں فیشن کے بجائے میڈیکل گارمنٹس میں جاؤں گا تو میڈیکل گارمنٹس جو ہیں یہ بڑے اس کی ایک ورائٹی ہے. میں عام جو ڈاکٹرز گون پہنتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ یہ جو ہے انکانٹیننس کے لیے یوز ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ بیڈنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں, آرتھوپیڈی کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں ٹیکسٹائل میں جو یہاں پہ آپ پروڈیوس کر کے سیل کر سکتے ہیں. اور ان میں بہت سی چیزیں ایسے بھی ہیں, اگر میں آرتھوپیڈی کی بات کروں تو وہاں پہ جو ٹیکسٹائل وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈیولپ کرنا ایک دفعہ تو مشکل ہوتا ہے, لیکن جب ٹریک پہ آ جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن اس کی مجھے جو سب سے بڑی چیز نظر آئی کہ اس میں آپ کا کمپٹیشن کم ہے, اور اس وجہ سے ایز اے نیو کمر یو ہیو سم پلیس روم ٹو پلے. تو اس میں جو ہے میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے سارا ٹیکسٹائل کا سیکھنا چاہیے, کیونکہ وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ ٹیکسٹائل تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو یور مارکیٹنگ. تو being a lecturer, I had the feelings, I have the guts, I have the knowledge how to talk to someone. And if I can convince to my students, it means I must be able to convince to my clients as well. تو وہ میرے لیے ایک بیس تھی کہ بھئی اب جو ہے بات چیت مجھے کرنی آتی ہے تو اس میں مجھے کامیابی ہو. واقعہ ہی ایسا ہوا. اور میں آج بھی جب سوچتا ہوں تو میرے جو زیادہ تر کلائنٹس ہیں وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا وے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ میری بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے, میں بزنس مین تھا تو نہیں, میں بنا, لیکن جو میرے پاس ایجوکیشن کا ایکسپیرینس تھا وہ ایکسپیرینس یہاں پہ بھی آیا. کیونکہ ایجوکیشن میں جب ٹریننگ ہوتی ہے نا ٹیچر کی, تو سب سے پہلے یہ بولتے ہیں کہ موٹیویشن, لیسن سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں موٹیویشن سب سے پہلے آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے. تو وہی ظاہر ہے کہ اپلائی کیا ہوگا آپ نے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جب میں نے شروع کیا تو اس میں بھی جیسے آپ نے پوچھا کیا پرابلمس آئی تھی جب یہاں پہ آئے تھے, تو اس وقت بھی بہت سی پرابلمس آئیں, کیونکہ یہاں پہ تو آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, you have skills, you have talent, and you know what to do and what you are targeting to achieve. وہ آپ کر لیتے ہیں, لیکن جو آپ کی سکسیس ہے وہ پاکستان میں ہے. They are the one who is going to produce. تو جب آپ کی پروڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو nobody is going to buy it. تو اس کے لیے پھر جو ہے میں پورا 1 سال واپس گیا پاکستان. اچھا. میں نے جو ہے وہی بات آ گئی جیسے ایجوکیشن کا تھا کہ میں نے سارے لیولز جو ہیں ان کو ٹیچ کیا. یہاں سے بھی میں نے اسکریچ سے شروع کیا. میں نے جو ہے نالج حاصل کرنا شروع کیا کہ جو ہے یارن کیسے پرچیز کی جاتی ہے, یارن کون سی اچھی ہوتی ہے, یارن کی کتنی ٹائپس ہیں, وہ ڈائنگ کے کتنے پروسیسز ہیں. میری ابھی بھی ڈائریز جو ہیں گھر پہ پڑی ہوں گی جس پہ میں نے اس وقت سارا ہاتھ سے لکھے ہوئے پروسیجرز میرے پاس ہیں کہ بھئی کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ جو میری چیز پروڈیوس کر رہے ہیں لوگ وہ مجھے ڈاچ نہ کر سکے, مجھے نہ بتائے کہ میں نے یہ کیا ہے, تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس نے کون سی چیز سکپ کی ہے اس میں اور کیا اس میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں
یہ ہم نے جو ہے میں نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں. اور ابھی جب بات ہوتی ہے یہاں پہ یا پاکستان میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھی میں کیا بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل. کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا سب چیزوں کو، تو اس لیے Yeah. آپ اچھی طرح سے سب چیزوں سے واقف ہو سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. پھر ہی آپ لیڈ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے وہ. کیونکہ ان کو پاکستان میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں جی جی ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر وہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہو سکتا تھا اگر جی جی وہ ٹھیک سے نہ ہو پاتا تو. جی تو جی بہت اچھی بات ہے. اب جو میرے نالج میں ہے میں اس کے حوالے سے آپ سے سوالات کر رہی ہوں کہ آپ کو اسپورٹس سے بھی کافی لگاؤ رہا، تو اس میں کس گیم میں آپ بہت اچھے رہے اور کیا کرتے رہے؟ اور کرکٹ جو ہے میں شروع سے کھیلتا رہا ہوں بچپن سے، اور اس میں میری کافی انٹرسٹ تھی، اور کالج کی طرف سے بھی کھیلا. پھر جو ہے میں نے بتایا کہ میں بلونگ کرتا ہوں حافظ آباد سے، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ بھئی میں پہلا شخص تھا جس نے کرسچن ٹیم بنائی اور اس کا ہم نے کیا نام رکھا بات ہے، بہت اچھی 11 سٹارز. اور جو 11 سٹارز تھے مجھے ابھی بھی ان کے فیسز نظر آ رہے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا تھا، کیونکہ آپ کو بعض اوقات مشکل ہو سکتی ہے کہ کسی اور ٹیم میں جا کے کھیلیں جہاں پہ کوئی کرسچنز لڑکے آلریڈی نہیں کھیل رہے. تو اس وقت جو ہے بائی دی وے بہت کم کرسچن لڑکے تھے جو اپنی کسی اور ٹیم میں کھیلتے تھے. تو اسی لیے وہ انیشیٹو میں نے لیا، اور وہ جو ٹیم بنی اس کے بعد جو ہے ایک تو سب سے جو اچھی پازیٹیو بات جو مجھے آج بھی یاد ہے، وہی لڑکے جو سارا دن ادھر ادھر پھرا کرتے تھے ان کی ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. کیا بات. اور میرا جہاں تک پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو سپورٹس میں بھی آگے آنا چاہیے. کیونکہ ایرسٹوٹل سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ریئل ہیپینس کیا ہے، جی تو اس نے کہا کہ اٹس بیلنس بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی. تو بیلنس بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی اسی وقت ہوگی جب آپ سپورٹس میں بھی کوئی حصہ لے رہے ہیں، تو اس ایکٹیویٹی میں آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے، تو اٹ مینس کہ بھی ایجوکیشن میں بھی وہ ہیلپ کرے گی. بالکل. تو کرکٹ پاکستان میں بھی کھیلی، کالج سے کھیلی، پھر یہاں آئے. یہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے ویکینڈ تھا تو میرا ایک روم میٹ جو ہے دوڑتا ہوا میری طرف آیا، نیوز پیپر دکھا رہا ہے کہ تو نے کرکٹ پہ بات کی تھی، دیکھ ہماری کنٹری میں کھیلی جاتی ہے. تو آئی واز ویری اسٹانشڈ. میں نے کہا کہ ہی مسٹ بی جوکنگ. جب میں نے وہ سارا آرٹیکل پڑھا تو اتفاق سے وہ میری سٹی میں ہی تھا. واو. تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، سمر کا سیزن تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے اپنی بائسیکل پکڑی ہے اور اس گراؤنڈ کی طرف چلا گیا. اچھا. گراؤنڈ میں گیا ہوں تو سیٹرڈے کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، نیٹ پریکٹس ہو رہی تھی. تو میں نے ان کا کوچ تھا ایک شری لنکا سے اور ایک آسٹریلیا سے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی میں بولنگ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھی آپ بولنگ کر لیں. تو جب میں نے بولنگ کی اس کے بعد بیٹنگ کی تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا کل میچ ہے تو کھیل سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آئی ہیونٹ گاٹ مائی گیئرس، تو میں کیسے کھیلوں گا. انہوں نے کہا آپ آ جائیے ادھر، ہم سارا انتظام کر دیں گے. اوکے. تو پہلا میچ جب میں نے کھیلا تو اس میں اچھی پرفارمنس رہی میری، 45 رنز بنائے میں نے اور 4 وکٹیں لی. اور اس کے بعد میں وہاں پہ کافی جو ہے پاپولر ہو گیا، انہوں نے زیادہ چانسز دینے شروع کیے. پھر بیلجیم جا کے کھیلتے رہے ہم، جرمنی گئے اور ہالینڈ میں تو بہت سے میچز کھیلے ہیں. چلے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. میں چاہوں گی کہ کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں جو ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو تو ضرور آپ بولیں کہ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا ضروری ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آبسٹیکلز وہ لائف میں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن کوئی بھی اچیو کرنے کے لیے یو مسٹ بی ڈٹرمنڈ. آپ کا جو مقصد ہے اس سے کبھی آپ نہ ہٹیں. اور ایجوکیشن، ڈٹرمینیشن، یہ چیزیں ہونے کے علاوہ جو ہے اپنا فیتھ کبھی لوز مت کیجیے.
کیونکہ جب تک آپ کا فیتھ ہے, I believe personally and I have experienced, God will always help to you. So be determined, be focused, and you will achieve your goal. تھینک یو. جی ناظرین, ضرور آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ نے نیر ندیم کی جو باتیں سنی ہوں گی ضرور زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے. میں نے جو ساری گفتگو سے سیکھا وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی 2-4 الفاظ میں کہ دیکھیں, ماں باپ کا کام ہے ایجوکیشن اور تربیت, باقی ہم سب پر خود لاگو ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, کون سے راستے سیدھے ہیں یہ ماں باپ نے بتا دیا ہے, کون سے ٹیڑھے ہیں یہ بھی بتا چکے ہیں. اب ہماری محنت, ہماری لگن اور ہماری جستجو اور خدا سے ہمارا تعلق, یہ ساری باتیں اگر آپ میں موجود ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.